أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں لذات زندگی کی بے مائگی اور آخرت کی عظمت اور مومنین کی صفت کا بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر فرمایا تھا کہ میری نشانیوں میں غور کرو. یہ کشتیاں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور اتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر سمندر کے سینے پہ تیرتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. کسی چیز کا آپ ابھی بھی آپ ایک مشاہدہ کریں کہ آپ کسی دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ کوئی ایک پتھر لے کے پھینکے فوراً نیچے چلا جائے گا، کیونکہ ثقیل چیز جو ہے وہ ڈوب جاتی. لیکن اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں کہ کشتیاں جو ہیں اتنا بڑا بوجھ، خود بھی اتنی بڑی بوجھل ہیں، پھر اس کے اوپر بھی یعنی ہزاروں من کا بوجھ لدا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پہ تیر رہی ہے. اب اگر کوئی مستشرقین میں سے یعنی اعدائے دین میں سے جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے اسلام کی مخالفت کرنی ہے اور وہ ہر چیز میں شبہات ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کے اذہان کو متذبذب کر دیا جائے، پریشان کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں جی اس میں اللہ کی قدرت کا کیا کمال ہے، جہاز ہم نے بنائے ہیں، یہ ساری تخطیط جو ہے وہ ہماری ہے، ٹیکنالوجی ہماری ہے، اس میں انجن ہم نے لگائے ہیں، اور جتنا بڑا جہاز ہے اتنی بڑی طاقت کے انجن ہیں، اور پھر وہ انجن چلتے ہیں، وہ جہاز کو چلاتے ہیں، وہ پانی کو کاٹتے ہیں. پھر ہم نے راڈار بنائے ہیں، دوربین بنائے ہیں، ہم سمندر میں راستے دیکھتے ہیں، پہاڑوں سے، چٹانوں سے ان کو بچاتے ہیں، طوفانوں میں ان کو قابو رکھتے ہیں. تو اس میں قدرت کا کیا کمال ہے، یہ تو ہم نے بنائے. تو ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ، جس نے ابتدائی تعلیم ہی انگریزی سکولوں میں پڑھی ہو اور اسلام سے کوئی زیادہ رابطہ بھی نہ ہو، نہ اہل والوں سے، اللہ والوں سے کوئی صحبت ہو، تو فوراً پریشان ہو جاتا. وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے نا، دیکھو جی اب کافر ہیں، بڑے بڑے جہاز تو ان کے ہیں، لیکن ان کے جواب کے لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے اس کشتی کا نمونہ دینے والی کون سی ذات ہے؟
دیکھو نا، آپ نے ایک چیز بنائی ہے، میں اس کو دیکھ کے ایک چیز بنا لیتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے بنا لینا تو کوئی بڑی بات نہیں نا۔ بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کشتی بنانے کا حکم، آئیڈیا، تعلیم کس نے دی، یہ خود تاریخ سے بتا دیں۔ تو سب سے پہلی کشتی جو دنیا میں بنائی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اور سب سے پہلے نجاری کا، یعنی درخان جسے آپ کہتے ہیں، یہ کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ اور انہیں اللہ نے حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیں، اور میرے سامنے ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ میں تو نہیں جانتا، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلایا، پھر درخت کاٹے گئے، اس کے تختے بنائے گئے، پھر وہ کشتی وجود میں آئی، پھر طوفان آیا، وہی بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو سب سے پہلے کشتی کا حکم دینے والا، علم دینے والا خدا، اور بنانے والا اللہ کا نبی ہے، تم تو نہیں ہو۔ تم تو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئے ہو، تو تمہارا اس میں کیا بہادری ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ اسی سے 1400 سال پہلے بھی آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے پہلے اسطول بحری جو ہے، یعنی بحری بیڑا بنا کے دریاؤں پہ جا کے، سمندروں پہ جا کے جہاد کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اور تمہیں تو جتنے علوم ملے ہیں، تم تو چور ہو، تم تو مسلمانوں کے خوشہ چین ہو۔ تمہیں تو سارا علم تب ملا ہے جب اسپانیہ پہ تم نے فتح کی اور غرناطہ پہ قبضہ کیا تم نے، فرنانڈ نے اور ملکہ ازابیلا نے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے علوم تھے اور کتابیں تھیں، وہ سب اٹھا کے تم لے گئے۔ تمہارے پاس کیا تھا؟ آج جو اپنے آپ کو جدید ترین ترقی یافتہ ملک کہتے ہو، تم تو بالکل، یعنی تمہارا اصل ملک ریڈ انڈین کا تھا، جن کو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، آدھے ننگے رہتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور جس زمانے میں علم کا اور ثقافت کا، آداب حیات کا مسلمان معراج پہ پہنچے ہوئے تھے، تمہیں تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، حمام بنانا بھی تم نہیں جانتے تھے۔ آج جن چیزوں پہ تم اپنے آپ کو بڑا یعنی اتراتے ہو کہ دیکھو جی ہم مسلمانوں کی طرح انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے اور ہاتھوں کو خراب نہیں کرتے، ہم تو چھری کانٹے کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ کوئی تمہارا تو کوئی ترقی کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں تہذیب مصر میں بھی یہ بات موجود تھی کہ عزیز مصر نے جب ساری خواتین کو دعوت دی اور پارٹی میں بلایا، اور ان کے لیے قرآن کہتا ہے آتت کل واحدۃ منہن سکینا، اس نے ٹیبل کا انتظام کیا اور کرسیاں لگائیں اور ہر کسی کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور کانٹا پکڑایا کھانے کے لیے۔ یہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تمہاری کون سی ترقی ہے؟ تو اس لیے ان باتوں سے گھبرایا نہ کریں۔ اچھا، اگر انسانوں نے بنایا ہے تو انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ تم انسان کا عقل جو ہے، مثلا کئی لوگ تمہارے قید خانے میں ہیں، جیلوں میں ہیں، پاگل خانوں میں ہیں، ایک دماغ بنا کے ڈال دو، وہ عقل مند ہو جائیں۔
کئی بندے تمہارے اپنے ملکوں میں مادرزاد اندھے ہیں، ان کی آنکھیں بنا دو۔ کئی بندے تمہارے ملکوں کے اندر ایڈز میں مبتلا ہیں، بری بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کا علاج کر دو۔ کئی لوگ تمہارے ملکوں میں کینسر سے مر رہے ہیں، ان کو بچا لو۔ اتنی بڑی ترقی کے بعد تمہارے ملکوں میں طوفان آتے ہیں، برقان آتے ہیں، آگ نکلتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اس کو روک دو۔ یہ تو پھر ڈٹھائی ہے نا کہ کھانا بھی اسی کا اور گلا بھی اسی کا کرنا۔ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، ہوائیں بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کی، تمہیں بنانے والا بھی خدا ہے، اور پھر کہتے ہو جی خدا کا کیا کام، یہ تو ہم نے بنایا ہے۔ تو اس سے اتنا بڑا نافرمان تو کوئی جانور بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب تمہارے یعنی عقل، اب تم نے سب سے بڑا جو بحری جہاز ہے ٹائٹینک بنایا تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ پھر اس کو بچا لیا تم نے۔ اتنا بڑا جہاز کہ جن پہ تم کو ناز تھا کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبو سکتی، لیکن وہ پہلے سفر میں ٹوٹ گیا اور ڈوب گیا اور برباد ہو گیا اور تم کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ساری میری قدرت ہے، میری نشانیاں ہیں، یہ میری عظمت میں دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، تم ان پہ غور نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہوا کو روک دیں اور تمہاری کشتیاں کھڑی رہیں، چلنا نہ جانے، دخانی کشتیاں ہوتی تھیں تو، اور اگر ہم چاہیں تو ہلاک کر دیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ وہ پانی جو کشتی کے چلانے کا ذریعہ ہے، اگر طوفان آ کے پانی اندر آ جائے تو وہی اس کو غرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میری قدرت پہ غور کرو، میری نشانیوں میں غور کرو، اور پھر مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چلو مان لیا کہ جی اللہ ہے لیکن اس کا حکم نہیں ماننا۔ اس طرح تو کافر بھی مانتے تھے۔ کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا تھا بھی تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے، کہتے اللہ نے۔ اگر کافروں سے پوچھا جاتا بھی تمہیں رزق کون دیتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، کھیتیاں کون اگاتا ہے، تمہاری قوت اسلامیہ کا مالک کون ہے، باصرہ کا مالک کون ہے، نظام عالم کے چلانے والا کون ہے، کافر بھی کہتے تھے اللہ ہے، وہ بھی کہتے تھے خدا ہے، ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ہے۔ یعنی ہر باطل مذہب کو کسی نہ کسی طرح تو اس کی ذات کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ آج بھی دنیا کی تمام کافر ملکوں کی کرنسی دیکھ لیں، ان کے نوٹ دیکھ لیں، ان کے پیسے دیکھ لیں، ان کے کوئن دیکھ لیں، ان سب پہ لکھا ہے کہ اللہ کی حفاظت سے۔ تو اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کو ماننا صرف کام نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھو، یہ کہنا ہمارا خدا ہے، رازق ہے، روٹی دیتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور جی سب کا مالک اللہ ہے، یہ اس طرح نہیں، اس طرح مانو جس طرح تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ سمجھائیں، تب بات بنے گی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہے، اتنا کافی نہیں ہے، جاننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں تمہیں سمجھائیں۔ جیسے نماز تم خود نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہ جیسے مرضی ہے پڑھ لو۔ مرضی آئے تو عشاء کی 8 رکعتیں پڑھ لو، اور مرضی آئے تو 4 پڑھ لو،
مرضی آئے تو مغرب کی 3 پڑھ لو اور مرضی آئے تو مغرب کی 6 پڑھ لو. نہ، نماز بھی وہ قبول ہوگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھائیں گے، سکھائیں گے. اور ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا، تلاوت کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدے میں جانا، بین السجدتین بیٹھنا، قعود میں رہنا، تشہد پڑھنا، سلام کرنا، یہ سب سکھائیں گے اور نمونہ بن کے میرا مدنی محمد مصطفیٰ دکھلائیں گے. اب دیکھو نا، لوگ حج پہ آتے ہیں، آج آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، کل جا کے عرفات میں بیٹھ جائیں تو حاجی بن جائیں گے. اب تو رش بھی نہیں ہے، وہاں نہ خیمے کی ضرورت ہے، نہ ٹریفک جام ہوگا. کل جا کے وہاں ڈیرا لگا لیں کہ جی ہم عرفات میں رہے ہیں، سارا دن مغرب کو نکل آئے. وہ دن بھی اللہ مقرر کرتے ہیں. عرفات کے حدود بھی اللہ نے انبیاء کے ذریعے بتلا دیے کہ یہ عرفات کی حد ہے، اس کے بعد یہ مزدلفہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ درمیان میں وہ وادی عذاب ہے، وادی محصر ہے جہاں ہاتھیوں پہ عذاب آیا تھا. اس کے بعد یہ مینا ہے، اور یہ حدود مینا ہے کہ جہاں جمرۃ العقبہ ہے، بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے اس سے 10 قدم مکے کی طرف آئے تو مینا کی حدود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ حدود حرم ہے اور یہ ہل ہے اور یہ مواقیت ہیں. یہ سب کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کر لو، مرضی آئے تو تیسرا کر لو، مرضی آئے تو 11ویں کر لو، مرضی آئے تو 40واں کر لو، مرضی آئے تو دلدل شریف نکال لو اور مرضی آئے تو تعزیے پہ ماتم کر لو. یہ دین تو نہ ہوا، کوئی ڈرامہ ہوا کہ جس کی جو مرضی آئے دین میں کرتا ہے. بالکل نہیں. دین دین ہے، اس میں فرائض ہیں، شرائع ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، پھر مکروہات تنزیہ ہیں، مکروہات تحریمہ ہیں. دین دین ہے، کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ نہیں ہے کہ جو چاہے دین کو کھیلتا رہے اور جو چاہے ایک نئی سے نئی بات پیدا کرتا رہے، ایک نیا نیا طریقہ بنا دے. کسی نے جناب مراقبے کے طریقے بنا لیے، جی بجلی بند کر دو اندھیرا ہو جائے، بس گردن نیچے ڈال کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد جی مراقبہ کرو، ابھی جناب تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے گا. اور کسی نے کہا کہ نہیں جناب باہر کھڑے ہو جاؤ اور صرف ذکر کرتے رہو. نماز کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سارا کچھ تو فرمایا کہ نماز ہے، قرآن ہے، میرا ذکر ہے، بس ذکر کرتے رہو، ذکری بن جاؤ. اور پھر جبل رحمت بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبل مراد میں کھڑے ہو جاؤ، یہی وہی جبل رحمت ہے، حج یہاں کر لو، اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو یہ بات نہیں ہے، دین سمجھنا ہوگا. دین اسلام اتنا کامل، مکمل، جامع، مانے دین ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کفار میں، مشرکین میں، وثنیین میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، کسی باطل فرقے میں یہ طاقت نہیں کہ محمد مدنی کے دین کے ایک حکم کو غلط ثابت کرو. اب دیکھیں نا جی کتنی چھوٹی سی بات ہے، مسواک کرو بھی نماز سے پہلے، وضو کے وقت مسواک کرو، منہ صاف کرو، تمہارے منہ کے لیے صفائی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اچھا اور مسواک کیا ہے جی؟ وہ پیلو کی لکڑی ہو، کوئی کیکر کی لکڑی ہے، کوئی نیم کی لکڑی ہے، جو بھی مل گیا، مقصد تو مسواک ہے. اب
جناب یہ تمہارے نئے نئے علوم والے لوگ جو ہیں، جدید ابحاث میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ارب $1 ریسرچ پہ خرچ کرنے والے اب پھر اسی جگہ پہ لوٹ آئے ہیں۔ اب انہوں نے کئی قسم کے وہ بنائے تھے نا جی، ٹوتھ پیسٹ، معجون الاسنان جو تھے، کئی سینکڑوں قسموں کے بنائے، لیکن اب وہی آ گئے ہیں کہ جی وہ جو مسواک کا مادہ ہے وہ جتنا دانتوں کے بیکٹیریا کو مارتا ہے اور دنیا کا کوئی مادہ نہیں مارتا۔ پھر وہی آ گئے۔ اب جاؤ میڈیکل سٹور پہ آپ کو باقاعدہ ملے گا مسواک، نام بھی اوپر وہی لکھنا پڑا ان کو، مسواک کے نام سے، سواک کے نام سے، اور بالکل وہی ٹیسٹ ہے، وہی مادہ ہے۔ اب جتنی تحقیق علم اتنا آگے چلا گیا ہے، اب ان کو بھی ماننا پڑ گیا کہ حضور پاک نے ساری زندگی ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے، چاول ہے، کوئی چیز ہے، ہاتھوں سے تناول فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضور نے اپنی انگلیاں مبارک جو ہے وہ بھی چاٹ لی ہے، اور برتن کو بھی حضور ہمیشہ صاف فرماتے تھے، اس میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑتے تھے، اور انگلی مبارک کو بھی چاٹ لیتے تھے۔ تو اب جناب ان کی سائنس نے اس بات پہ پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انگلیاں ہیں نا، خاص طور پہ یہ انگلی جو ہے اور یہ انگلی جو ہے، اس کے اندر ایسے انزائم ہے کہ جب آدمی ان کو چوس لیتا ہے تو معدے کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب مان گئے، پہلے تو اعتراض کرتے تھے جی مسلمانوں کے ہاتھ گندے ہو گئے، ہمارے ہاتھ خراب نہیں ہوئے۔ اچھا، اسی طرح مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اب انہوں نے ہر چیز ڈسپوزیبل بنا دی ہے، گلاس ہے پیو پھینک دو۔ کیوں؟ کہتے ہیں جناب یہ تو اس نے پانی پیا ہے نا، اس کی بیماری تمہیں لگ گئی۔ ٹھیک ہے، بعض بیماریاں ہوتی ہیں، ہم بھی انکار نہیں کرتے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ فر من المجذوم کما فر من الاسد، اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہے تو اس سے دور رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوها فاذا انتم فيها فلا تخرجوا منها، کہ اگر تم سنو کہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو مت جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں موجود ہو، حضور نے فرمایا پھر باہر نہ نکلو، کیوں؟ جہاں جاؤ گے بیماری پھیلاتے جاؤ گے نا، اور جب بیماری پھیلی ہوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالو؟ یہ حضور نے بھی فرمایا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر پانی پینے والے کا جو ہے بیماری ہے۔ اچھا، یہ عقل پہ بڑا ناز کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے پاس جو ہے نا قوانین عقل کے مطابق نہیں، لیکن آپ کبھی ان سے پوچھیں، میں نے ایک آدمی سے پوچھا تھا، مجھے یاد ہے میں اس وقت نیو یارک میں تھا، تو ایسے کسی ٹیبل ٹاک میں بات ہوئی، تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا کرتا جی، چونکہ بیماریاں ہوتی ہیں نا اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے کانٹے کو دوسرا استعمال نہ کرے، ہمارے چمچ کو دوسرا استعمال نہ کرے، ہماری پلیٹ کو دوسرا استعمال نہ کرے، اور ہمارے گلاس کو دوسرا استعمال نہ کرے، اس لیے اب ہم نے ان کو ڈسپوزیبل بنا دیا، سستا بنا دیا ہے کہ تاکہ استعمال کے بعد پھینک دیا جائے۔ میں نے کہا جی اس سے بھی، میں نے کہا جی یار بڑی تمہاری ایک بات مجھے بتاؤ، اگر ایک گلاس کو 2 آدمی استعمال کریں تو بیماری لگ جاتی ہے، اور ایک عورت کو اگر 50 آدمی استعمال کریں اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ جو تم نے بازار میں چلتی پھرتی لاشیں بنا رکھی ہیں، جو ہر روز اپنا فرینڈ تبدیل کرتی ہیں، تو وہاں کیا خیال ہے؟ وہاں جراثیم نہیں لگتے، بیماری نہیں لگتی؟ اسی لیے اسلام نے منع کیا نا کہ خبردار زنا نہ کرنا، خبردار کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالنا، خبردار عمل لوط نہ کرنا، خبردار اپنے آپ کو اپنی بیوی تک محدود رکھنا، خبردار کبھی حیض میں قریب نہ جانا، خبردار کبھی نفاس میں قریب نہ جانا۔ تو جب اسلام نے یہ پابندیاں لگا دی، الحمدللہ عورت بھی محفوظ، خاوند بھی محفوظ۔
تم نے ان پابندیوں کو توڑا، آج ایڈز کی لعنت تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے کہ اپنی بیوی سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کو ایڈ ہو اور چھپا گئی ہو، اس کو کہتے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، گھبرایا نہ کریں، ان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل بات دین اسلام، دین محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم تباہ کر دیں، غرق کر دیں، لیکن فرمایا ان میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ فرمایا اس میں نشانیاں اس بندے کے لیے ہیں جو بڑا صبر کرنے والا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کا معنی یاد رکھو، صبر کا معنی ہوتا ہے منع، روکنا۔ اب صبر کا معنی صرف یہ نہیں کہ مصیبت پہ صبر کرے، بلکہ صبر کا معنی یہ ہے الصبر عند المصیبت۔ اگر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، ویلا نہ کرے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ اور حضور پاک نے ایک عظیم دعا بتلا دی ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، نقصان ہو جائے، یہ دعا کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ فقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ قرآن میں یہ آیت ہے، اور میرے مدنی، میرے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے۔ مسلمانوں یاد کر لو، یہ ہمارے جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی مر جائے تو انا للہ پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں تیرے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تب بھی انا للہ پڑھو، تیرا کوئی نقصان 2 روپے کا بھی ہو جائے تب بھی انا للہ پڑھو۔ انا للہ صرف موت پہ نہیں پڑھا جاتا، اور فرمایا ایسے پڑھو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی هذه وخلف لی علی کل غائبت منک بخیر۔ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے صبر دے، اجر دے، اور اس کا بدلہ مجھے نعم البدل عطا فرما دے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا خامند فوت ہو گیا، اور مجھے خامند سے بڑا پیار تھا، اسی نے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی کہ 3 دفعہ پڑھ لیا کر اگر کوئی مصیبت آئے۔ میں نے دعا تو پڑھ لی کہ حضور کا فرمان ہے، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ یا اللہ میرے خامند جیسا اور کون مجھے ملے گا، اتنا اچھا خامند پھر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ وَخَلُفْ لِي عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ۔ یا اللہ آپ مجھے اس سے بھی بہتر نعمت عطا فرما دے۔ فرماتی ہے میرے اس دعا پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدت کے بعد میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ نے شادی کر لی۔
فرمایا اب اس میں کوئی شبہ ہے کہ میرے خاوند سے حضور تو کروڑ درجے بہتر ہیں؟ حالانکہ بی بی ام سلمہ نے اعتراض بھی بڑے کیے. جب حضور نے پیغام بھیجا نا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے حقوق نہیں ادا کر سکوں گی، اولاد ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا اس کا کوئی فکر نہ کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ چلو اس کی ذمہ داری آپ میری اولاد کی لیتے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں بڑی حدت ہے، میں بڑی سخت زبان سے باتیں کرتی ہوں. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تیری اس حدت کو بھی دور کر دیں گے. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ حضور کی دعا جو تھی وہ لگ گئی. تو اس لیے ہمیں یاد رکھو صبر کا معنی مصیبت کے وقت صبر. اچھا دوسرا صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا صبر. یہ بھی صبر ہے. کیا مانا کہ بالکل فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بے حیائی عام ہے، عورتیں خود مردوں کو اغوا کر رہی. یہ صبر ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے آدمی روزے دار ہے، پیاس لگی ہے، شدید گرمی ہے، 18 گھنٹے کا دن ہے اور بیچارہ ہل چلا کے آیا ہے اور کوئی سایہ بھی نہیں ملتا ہے، دل کرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لوں لیکن کہتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے، صبر کر رہا ہے. یہ صبر ہے. اچھا دوسرا صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ الصبر عن المعصیہ، الصبر عند المصیبت، الصبر علی الطاعت، کہ طاعت پہ جمے رہنا. گرمی ہے، سردی ہے، لیکن ہر حال میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. لو چل رہی ہے، آگ کی طرح برس رہی، کہتے بھائی نماز تو نہیں چھوڑنی ہے، میں نے تو جماعت سے پڑھنی ہے. شدید سردی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے سے معلوم ہوتا ہے ہاتھ جل جائے گا، لیکن کہتے یار نماز تو پڑھنی ہے. بھائی ٹھنڈا پانی ہے، گرم کرنے کو گیا یار تھوڑا تھوڑا لگا کے کسی طرح نماز تو میں نے پڑھنی. تو یہ بھی صبر ہے یار کہ طاعت پہ جمع رہے، گناہوں سے رک جائے اور کوئی صدمہ ملے تو اس پہ بھی صبر کرے. اور اللہ نے فرمایا قیامت میں ہر نیکی کے بدلے کی حد ہے. کیا ماننا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، اللہ کے حرم میں 1,00,000 گنا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں جب وہ قیامت میں آئیں گے تو میں ملائکہ کو حکم دوں گا یصب علیہم صبن، ان کے اوپر میری رحمت کے دروازے کھول دو، ان کو بے حساب دے دو. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر قیامت کے دن جب ثواب ملے گا نا تو اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں اگر مجھے اور تکلیفیں آتی میں صبر کرتا تو آج اس سے بھی اور بڑا انعام ملتا، کاش کہ میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا. ہاں لیکن یہ جذبہ تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجاہد اور مومن کی تمنا کیا ہوتی؟ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے زندہ کر دے، میں پھر شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر شہید ہو جاؤں. جو ایمان والے لوگ ہیں تو ان کا تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ایک صحابی کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں اور اس وقت وہ کہتے ہیں میرا اللہ میری صرف آرزو یہ ہے کہ میرے آقا کو خبر کر دینا کہ آج تیرا پروانہ سولی پہ لٹک گیا ہے. اور کافروں سے کہا جو مرضی ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو لیکن میں اللہ کی توحید کبھی نہیں چھوڑوں گا. صبر ہے، جمع ہوا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نشانیاں تو ان کو سمجھ جائیں گی نا جو صبار ہیں، صبر کرنے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار
صبار شکور. اور شکور کا کیا معنی؟ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے ہیں. اللہ پانی دیتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کھانا دیتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کپڑا دیتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. جن کے ہر وقت زبان پہ شکر ہے، دل میں شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. اور پھر یہ اعتراف بھی ہے مولا ہم شکر تو کر رہے ہیں لیکن ادا نہیں کر سکتے تیرا شکر. اسی لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہ تمام محمد بھی تیرے لیے، تمام شکر بھی تیرے لیے، لیکن لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لیکن اللہ تیری ثنا میں کیسے بیان کروں جو تو نے اپنی شان بیان کی ہے، ہم تو بیان نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا تھا اعملوا آل داؤد، اعملوا آل داؤد شکرا. اللہ نے حکم دیا آل داؤد تم میری شکر ادا کرو. حضرت داؤد نے سارے گھر والوں کو بلا کے تقسیم کر دیے اوقات کار. فرمایا یاد رکھو 2 گھنٹے تم عبادت کرو، ابھی وہ فارغ نہ ہو تو اس کے 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد. فرمایا تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی داؤد کے خاندان کا بندہ اللہ کے شکر میں نہ بیٹھا ہو، اللہ کی عبادت میں نہ بیٹھا ہو. ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو کہنے لگے یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا شکر کرو، لیکن یہ زبان بھی تو آپ کی ہے، یہ توفیق بھی تو آپ دیتی ہے، پھر میں کیسے شکر کروں؟ شکر تو تب ہونے جب کوئی زبان میری ہو، میں تو زبان بھی میری نہیں، یہ بولنے کی طاقت بھی میرے بس میں نہیں، یہ بھی تو آپ دے رہے ہیں. تو جب آپ دے رہے ہیں تو سب کچھ تو آپ کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد. اللہ نے فرمایا داؤد آج تم نے شکر ادا کیا ہے کہ اپنا عجز واضح کر دیا کہ مولا ہم عاجز ہیں، ہم شکر کر سکتے ہی نہیں. اور ایک بات اسی لیے یاد رکھ لو، اللہ کے قرآن میں فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، لیکن نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہوگا. آج دیکھ لو اللہ نے مسلمانوں کو ملک دیے ہیں، اللہ نے اقتدار دیا ہے، اللہ نے کرسی دی ہے، اللہ نے ایسے ملک دیے ہیں جہاں دریا بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، نہریں بھی ہیں، پانی بھی ہے، مرد بھی ہیں، مین پاور بھی ہے، دماغ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے بعد برباد ہے، تباہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا ہم نے شکر ہی نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے ہمیں ملک دیا تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کو مروا کر، لاکھوں مسلمان بچیوں کی عصمتیں برباد کر کے، لاکھوں مسلمان لڑکیاں ہندو اور سکھوں کے گھر میں جا کے بچے جن رہی ہیں. اسی لیے تمہیں ملک ملا تھا کہ وہاں شراب خانے ہوں گے، وہاں بے حیائی کے ادوار ہوں گے، وہاں کتے جو ہیں وہ گاڑیوں میں پھریں گے اور غریب کے بیٹے جو ہیں بھوکے مریں گے. اسی لیے تمہیں ملک ملا تھا کہ تم عورتوں کو زندہ جلا دو گے. اسی لیے ملا تھا کہ تم عورتوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ان پہ کتے چھوڑ دیا کرو گے. اسی لیے تمہیں ملا تھا کہ جس کو چاہو قتل کر دو، جہاں چاہو قتل کر دو. نہ مسجد کا ادب ہے، نہ معبد کا ادب ہے، نہ نماز کا احترام ہے، نہ دین کا احترام ہے. جب چاہو جس کو چاہو لوٹ لو، مار ڈالو. اسی لیے ملا تھا. بول یہی شکر ادا کریں. یہی آپ نے شکر ادا کیا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ عقل والے لوگ جو تھے، علامہ صابری ہوتے تھے، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آج تو تم اسلام اسلام کرتے ہو، لیکن جب تمہیں ملک مل جائیں گے تو چاروں طرف میں خانے ہوں گے اور گردش میں پیمانے ہوں گے، رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے. انہوں نے پہلے کہا تھا آج ہو رہا. یہی شکر کرے.
یقین کریں آپ کوئی کسی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اور لاکھ تم فورس سے بنا لو. دیکھو نا جی، آپ ایک ملک میں یہ پولیس ہے اور اس کے بعد یہ جناب فلاں محکمہ ہے، یہ فلاں محکمہ ہے، یہ ایلیٹ فورس ہے، یہ فلاں فورس ہے، یہ فلاں فورس ہے، اس کے بعد بھی جرائم نہیں رکتے. تو میں سمجھ نہیں آ رہی بات. جرائم تب رکیں گے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جرائم ڈنڈے سے نہیں رکتے، جرائم فورسیں بنانے سے نہیں رکتے. اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے بیچارہ، رات کو بڑا اچھا موسم ہے، بڑا اس کا کمرہ ٹھنڈا اے سی کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور بڑا نرم بستر ہے، بڑا ماشاءاللہ خوابناک ماحول ہے، خوشبوئیں سپرے کی ہوئی ہے، لیکن تہجد کے وقت اٹھ کے آرام سے جا کے وضو کرتا ہے دوسرے کمرے میں کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کروں. وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اس کو کس سپاہی نے جگایا ہے؟ کس نے اٹھایا ہے اس کو کہ بستر چھوڑ دیا ہے، بیوی چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، کھڑا. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جب تک دل میں خوف نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا جی، آپ بچے کو لاکھ دفعہ سمجھاؤ، لاکھ دفعہ مارو، بیٹا سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، مجا لے وہ چھوڑ دے. زیادہ سے زیادہ چھپ کے پی لے گا. زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو ملنے آئے گا تو پہلے ذرا برش ورش کر کے منہ صاف کر کے کوئی دوائی شوائی کھا کے کہ ہوا نہ ہے، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. لیکن ایک بزرگ کی خدمت میں جانے والا بندہ، ایک ڈاکو ہے، چور ہے، بالکل فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ایک دین والی جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے، واپس آتا ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، تہجد ہے. اس کو کس فورس نے ٹھیک کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے، مشاہدہ ہے. 2 بچے ہیں، ایک بچے کو تم نے انگلش میڈیم میں داخل کیا ہے، اور جو سب سے بے وقوف ہو، جو سب سے غبی ہو، جو کند ذہن ہو، یا لنگڑا ہو یا اندھا ہو، وہ تم ہمیں دیتے ہو مسجد والوں کو. کیوں؟ تمہاری جو کریم ہے ورلڈ کی، وہ تو باہر پڑھنے جاتی ہے نا، ہولڈ میں، فونکس میں، آکسفورڈ میں، وہ ہماری مسجد میں تھوڑا پڑھنے آئے گی. ہمارے پاس تم وہ بھیجتے ہو نا کہ یار یہ بچہ اندھا ہو گیا، چلو حافظ بن جائے، اس لیے تم اندھے کو حافظ کہتے ہو. اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی شان اللہ کے ہاں کتنا ہے. حضور نے فرمایا اس حافظ قرآن کو اللہ کی آمد میں بلائیں گے، اس کے والدین کو بھی بلائیں گے، اور جنت کے تاج سے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھو. حضور نے فرمایا اس تاج کا ایک موتی اگر آج اللہ دنیا میں ظاہر کرے تو سورج بے نور ہو جائے. تم اندھے کا حافظ ہے جی، جو حافظ ہے بھائی حافظ ہے بیچارہ، اور یار یہ حافظ ہے بیچارے، وہ تم ہمیں دیتے ہو. لیکن یاد رکھو، تم نے ہمیں جو بیکار اولادیں دی تھی، اس سے ہم نے الحمدللہ بڑے بڑے موتی پیدا کیے ہیں. امام بخاری تمہاری یونیورسٹی نے پیدا نہیں کیا، امام ابو حنیفہ تمہارے کالج نے پیدا نہیں کیا، امام ابن تیمیہ کسی تمہارے سکول نے پیدا نہیں کیا. یہ جتنے بڑے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، تم ساری دنیا کے کالج، ہائی اسکول، پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک مجھے ایک عبد القادر جیلانی پیدا کیا ہے تم نے. وہ تو مسجدوں میں پڑھے تھے، پرچیوں پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں. حضرت پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا. ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے پکڑ لیا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا. ان کو اس دیکھا کہ بچہ ہے، اس کو بھی پکڑ لیا. پوچھا اچھا بچہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں پڑھنے جا رہا ہوں. تمہارے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب پیسے بہت سارے پیسے ہیں. کہاں ہیں؟ اور نے کہا یہ دیکھو، یہ میری جو لحاف ہے نا بچھانے کی، لحاف رلی جسے آپ کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، فراش کہتے ہیں، رلی بھی کہتے ہیں، گندی بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. اور نے کہا اس کے اندر اماں نے مجھے سی کے دیے تھے، اس میں سونے کی گینیاں سی ہوئی ہیں.
انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار پھاڑو کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے آگے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب مال چوری کا ہو تو پھر گز جو ہے وہ تو سوٹے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں کوئی میٹر تھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی پھاڑو، اندر سے اتنی سونے کی گینیاں نکل۔ اور نے کہا بیٹے بات سنو، تم ایک تو چھوٹی عمر کے ہو، پھر اتنی سونے کی گینیاں تمہارے پاس تھیں، ہمارا تو تمہارے اوپر کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہوں گے، اگر آپ ہمیں نہ بتاتے تو کیا ہم چھوڑ دیتے تمہیں؟ کیوں تم نے بتا دیا؟ اب تو ہم یہ کھا جائیں گے، چھین لیں گے۔ انہوں نے کہا میں جب پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اماں نے کہا تھا عبد القادر آج تمہارے قرآن کے سپارہ تمہارے سر پہ ہے، میرا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، موت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے امی نے یہ سبق پڑھایا تھا۔ آج کی امی کیا سبق پڑھاتی ہے کہ ڈسکو پہ کیسے جانا ہے؟ آج کی اماں بھی تو سبق پڑھاتی ہے نا، ڈسکو ڈانس کیا ہوتا ہے۔ آج کی اماں بھی تو سبق پڑھاتی ہے نا، کوئی بھائی کوئی پرائز بانڈ لے لو، کوئی نامی کوئی لاٹری واٹری لے لو، شاید لگ جائے کوئی لاٹری۔ انہوں نے کہا بڑے ڈاکو جو تھا نا، اس نے بلایا سب کو، اس نے کہا بیٹھو بات سنو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا، یہ اس کو ماں کی بات یاد ہے، ماں نے کہا جھوٹ نہ بولو، یہ ماں کے کہنے پہ چل رہا ہے، اپنے خدا کا کہنا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا عبد القادر چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے مدرسے میں جاتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، سب کے سب ولی بن گئے۔ یہ تم نے پیدا کیے ہیں خدا کے لیے، ہمیں ایک آدمی، ایک امام شافعی، ایک امام احمد ابن حنبل، ایک امام مالک، ایک حافظ ابن القیم، ایک حافظ ابن حجر الاسقلانی، ایک منذری، ایک علامہ ذہبی، ایک علامہ قرطبی، ایک علامہ قسطلانی، ایک علامہ سبکی، ایک تو پیدا کر کے دکھاؤ اپنی یونیورسٹیوں میں سے۔ ایک بندہ ہمیں بدلاؤ، ایک مجدد الفسانی، ایک شاہ عبد العزیز دہلوی، ایک شاہ ولی اللہ دہلوی، ایک شاہ عبد الحق حقانی، ایک بندہ تمہیں بتاؤ، ایک شیخ الہند، ایک نانوتوی، ایک بندہ بتاؤ تمہارے مدارس نے پیدا کیا ہو، تمہارے سکولوں نے پیدا کیا ہو۔ ہاں تمہارے سکولوں نے ایک ترقی ضرور کی ہے، کرکٹر پیدا کیے، ایکٹر پیدا کیے، گانے والے سنگر پیدا کیے، ماڈل لڑکیاں پیدا کی، شوبز کی دنیا کو آباد کی۔ یہ واقعی تمہارے سکولوں اور کالجوں کا کمال ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ یعنی ہر وہ بے حیائی، میرے خیال میں اب تو شیطان آج کل چھٹی پہ ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں کسی کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کل وہ بڑا ریسٹ کر رہا ہوگا، کہے گا جی میری ضروریت اتنی کامیاب ہو گئی ہے کہ سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکے میں بھی آتے ہیں، مدینے میں بھی آتے ہیں، لیکن جو اثرات میں نے ان پہ چھوڑے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو صبار ہیں، جو شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں ہلاک کر ڈالیں، اور یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور جو میری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ما لہم من محیص، جب میرا عذاب آئے گا تو کہیں نکلنے کا چھٹکارا بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھو ایسا عذاب بھی کبھی آیا ہے، دیکھو نا یہ تو ہر آدمی سنتا ہے نا کہ جی 2 ملکوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ بھی ہوتا کہ اپنے ملک میں مہاجر بن جاؤ۔ ایک ہی علاج ہے، نہ طاقت، نہ راکٹ، نہ لڑائی، نہ دہشت گردی، نہ جنگ، ایک ہی علاج ہے کہ پوری حضور کی امت جو ہے وہ اپنے اپنے ملک میں، مدرسوں میں، میدانوں میں، پارکوں میں باہر نکل کے آئیں اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ کے آگے گر جائیں، تمام دکھ مٹ جائیں گے اور اللہ کی طرف سے امن آئے گا۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی تو ساری کائنات راضی، اور اللہ ناراض ہو اور ساری مخلوق راضی ہو کچھ نہیں ہو۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما دے۔ بھائی آپ نے مجھے ملاقات ہو گئی، رحیم یار خان سے آئے، جہاں سے آئے میں تو حاضر ہوں، میں کوئی افسر ہوں یا میری ملاقات پہ کوئی پیرے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو باقاعدہ پہلے سینکشن لینی پڑے گی، پھر میرے پی اے کو میں حرم میں جہاں پھر رہا ہوں پکڑ لو مل لو۔
کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو میاں بیوی جو ہیں وہ یعنی کتنی مدت تک مل سکتے ہیں؟ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، یاد رکھو، چاہے اس کا آخری مہینہ بھی ہو میاں بیوی مل سکتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بیوی بیمار ہے اور کسی مسلمان لیڈی ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت کے اندر چاہے 9واں مہینہ بھی ہو 8واں مہینہ بھی ہو کوئی منع نہیں۔ میری بیوی کہتی ہے کہ کام چھوڑ کر گھر آ جاؤ، اچھی بات ہے، تو بیوی کا حق بھی ادا کرو نا، گھر نہیں جانا چاہتے اس کو بلا لو، آخر وہ بیوی کس کے سہارے پہ رہے؟ تم ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے 4.5 نمبر کی اینک لگاتے ہو، تم بھی تو عورتوں کو دیکھتے رہتے ہو، تو عورت کوئی فرشتہ ہوتی ہے؟ تم تو اللہ کے حرم میں بھی ماشاءاللہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، 4.5 پہ اینک لگی ہوئی ہو پھر بھی چھوڑتے نہیں ہے دیکھنا۔ تو عورت بھی تو پتھر کی نہیں ہوتی نا، اس کے بھی تو جذبات ہیں نا، اس کو بلا لو، اس کا حق ادا کرو، اپنے ساتھ رکھو۔ احرام کی حالت میں نے مچھر مار دیا، ماشاءاللہ لوگ بندے مار رہے ہیں یار، تو مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی جگہ بیٹھے تھے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا یہاں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حج کا موقع تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا گیا ابن امیر المومنین، حضرت عمر کے بیٹے آج احرام کی حالت میں مچھر بیٹھا تھا، میں نے یوں مارا مچھر بھی مر گیا اور میرے احرام پہ خون بھی لگ گیا، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم مجھے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا جناب میں کوفے سے آیا ہوں۔ آپ نے ایک شاگرد کو کہا اس کو کان سے پکڑ کے حرم سے باہر نکال دو۔ قتلوا حسینا ویسألون عن دم البعوضۃ، امام حسین کا خون بدبخت پی گیا ہے، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ شرم کرو، مر گیا مچھر، مر گیا کیا ہو گیا؟ ہمارا حاجی ماشاءاللہ مچھر سے ڈرتا ہے، محمد کی سنت میں اس طرح پھروانے سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو عادت ہے نا جی، بیوی ناراض ہوگی نا، حضور ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، بیوی کے ساتھ تو گزارا کرنا ہے۔ نبی ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، کیا فرق پڑو جی، توبہ کر لیں گے، وہ توبہ کرنے دے گا تو کر لو گے نا، وہ توبہ کرنے ہی نہ دے تو کیا کرو گے؟ میں نے ابو ظبی سے احرام باندھا، ہوٹل میں آ کے کھول دیا، مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، ایک بکری دم بھی ادا کرو اور تمہارا میقات کا عمرہ بھی برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں جی زمزم پی لو تو پیشاب میں نہیں نکلتا، زمزم تو ہے پیشاب آور اللہ کے بندے، وہ تو مدر ہے، مدر البول ہے، یعنی جس کو تکلیف ہوتی ہے زمزم بھی پتھر ہی نکال دیتا ہے۔ نافرمان بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ پاؤں پڑھ کے گزارا کرو، اور کیا ہے بھئی؟ یا تو تمہارے پاس کوئی طاقت ہو نا بیوی کو ٹھیک کرنے کی، تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے، بلوچوں کے پاس بھی لاؤڈ ریڈیو یا فل ساؤنڈ پہ کھول دو، ڈنڈا لے کے ٹھیک کرو، شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ جو کتاب کام نہ کرے تو پھر ڈنڈا ہی کام کرتا ہے۔ دوسری بات، اگر بالکل نہیں طلاق دے دو اور شادی کر لو، اس کو کوئی ٹھیک کرنے والا مل جائے گا، تمہیں کوئی اچھی بیوی مل جائے گی۔ اکثر لوگ جو ہے مکے میں جہاں حدود حرم کا بورڈ لگا ہے احرام باندھے، وہ بھی عمرہ ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ سے کرو، وہاں سے کرو، شمیسی سے کرو، عرفات سے کرو، حد حرم کے باہر سے نیت کر کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بچے کو دودھ پلانے کی عمر 2.5 سال، بالکل 2.5 سال نہیں، آپ کو غلط فہمی، ان کے نزدیک بھی 2 سال ہے، ان کے نزدیک بھی 2 سال کی مدت ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری حد کہتے ہیں اگر کوئی ایسی ہے انتہائی حد تو وہ 2.5 سال تک ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں حملہ و فصالہ 30 شہرا بھی آتا ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے کسی کے لیے، ٹھیک اللہ قبول کرے، جدے سے احرام باندھا، پہلا عمرہ کرنے کے بعد پھر میں نے مسجد عائشہ سے غسل کر کے دوبارہ احرام باندھا۔ دوبارہ کیوں باندھا؟ وہ پہلا ختم ہو گیا تھا، پلید ہو گیا تھا، بس وہ ایک ہی عمرہ ہے، تمہارا دوبارہ کوئی نہیں۔
میں تیسرے عمرے میں بال نہیں کٹائے، ایک بکری دم دے دو، انشاءاللہ 300 ریال کا 400 کا بکرا ملے گا، پھر کبھی مسئلہ نہیں بھولے گا۔ اور جب تک تم بال نہیں کٹواؤ گے احرام سے نہیں نکلے ہو، احرام چادروں کا نام نہیں ہے، فوراً بال کٹاؤ، ورنہ ابھی تک تم احرام میں ہو، جتنی غلطیاں کرتے جاؤ گے دم پڑتی جائے گی۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس آدمی کی آمدنی ناجائز ہے تو اس کا دعوت کھانا جائز ہے، دعوت تو کافر کی بھی جائز ہے۔ اللہ کے بندے کو ضروری ہے کہ وہی حرام والا پیسہ ہمارے اندر ڈالے گا؟ اور دعوت کھاؤ گے تو ہدایت کرو گے، نفرت ہو جائے گی، تمہاری بات کون سنے گا؟ اگر احرام کے دوران میں نقاب جو ہے وہ عورت کو چہرے پہ لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ اگر ایک آدمی مر گیا، وہ نہیں کہے گی آپ بیٹوں کو کہ نماز پڑھو، نماز اللہ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، یعنی باپ کی نماز ہے، اللہ کی نماز ہے۔ بہرحال تم والد کے لیے خیرات کرو، مدرسہ بناؤ، صدقات جاریہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ جو پاکستان سے احرام باندھ کے نہ آئیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، ایک بکری دم بھی ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے لیے حرم میں آیا، جنازہ ہو گیا، اور اگر جنازہ پڑھ کے نماز میں مل سکتا ہے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کبھی کہ فرض نماز بھی شروع ہو اور جنازہ بھی شروع ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو پہلے فرض پڑھو۔ نعلین شریفین جو نقشی بنائی ہے بالکل جھوٹ ہے، یعنی کتنا بڑا الزام ہے میرے آقا پر کہ نعلین پہ قرآن یا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حضور جوتے پہ لکھتے تھے۔ تو اللہ سے ڈرو، خدا کی آمد میں انہی باتوں سے نہ پکڑ لے۔ فرض نماز کے بعد اکیلے دعا مانگو، اجتماعی مانگو، سب جائز ہے، لیکن ضد نہ کرو کہ ایک پارٹی 3 دفعہ دعا مانگتی ہے اور ایک ساری زندگی نہیں مانگتے۔ کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی کٹھے مانگ لی، کبھی علیحدہ مانگ لی، کبھی نہ مانگی، دعا تو مانگی جاتی ہے، حضور ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، لیکن اجتماعی طور پہ نہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک علیک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، وہ سب مانگتے تھے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے میت کو ثواب بھیجیں، بالکل اللہ دے گا۔ اگر ہم میت کے دفن کے وقت آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عطا محمد، نبی بخش، عبد الرسول، یہ سارے نام غلط ہیں۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، نہ نبی دیتا ہے نہ ولی دیتا ہے، یہ جتنے نام ہیں سب غلط ہیں۔ مدینہ منورہ کی ساری شان ہی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور اس مسجد کو جو شان ملی ہے کیوں ملی ہے؟ جب تک حضور پاک نہیں گئے مدینہ کوئی جانتا تھا؟ وہ تو یثرب تھا۔ اعمال جو ہیں صبر ہوتے ہیں، جیسے درخت ہے اس پر صبر لگتا ہے۔ عرصہ 30 سال ہو گئے، مسجد ویران ہو گئی ہے اور آگے بھی کوئی آباد ہونے کی امید نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد کی نیت سے بنائی گئی تھی تو وہ نہیں بدل سکتی، اس کو بند کر دو۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ اگر اس سے مراد اللہ کی ذات ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی تصور ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اس کو یوں پڑھ لے، سب تیرا کرم ہے مولا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ کہتے جی کہ اللہ کے مہمان ہیں، مدینے میں کہتے ہیں ہم حضور کے مہمان ہیں۔ حضور کس کے مہمان ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو، پھر اپنی مہمانی کا فیصلہ کر لینا۔ حضور پاک رزق کس سے مانگتے تھے؟
عید میلاد النبی بدعت ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ نہ حضور نے حکم دیا، نہ ابو بکر عمر عثمان علی اہل بیت نے کبھی منائی ہے۔ حضور کی وفات مبارک کے بعد 600 سال بعد ایک مصر میں بادشاہ تھا، مظفر اس کا نام تھا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی۔ روضہ رسول کی دیواروں کو چومنا یا چھونا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے کعبے کو چھونے کا کوئی حکم نہیں، ما سوا حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم۔ جو لوگ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، بس دعا کرو، اگر وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر ہو گئے، تعظیم سمجھ کے کر رہے ہیں تو فاسق ہو گئے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا فیصلہ دے۔ سگے مدینہ کہلانا جائز ہے، یہ ایک تواضع ہے، ویسے حکم نہیں ہے۔ آج تک کسی صحابی نے اپنے آپ کو اس لفظ سے نہیں پکارا۔ یہ بعض لوگ تواضع کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے، بعض لوگ ننگے اسلاف، ننگے خلق ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں، ایک قسم کا تواضع ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ایک وہ سال مشہور تھی نا جی، کو ایک لکھنؤ کا کوئی نواب تھا، اس کا نام تھا کلب علی، حضرت علی کا کتا۔ تو ایک مولوی صاحب ٹکر گئے، انہوں نے پوچھا نواب صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن آپ نے نام اپنا کلب علی رکھا ہے۔ کہنے لگے بھائی گناہ گار ہیں، ہم نے اس لیے نام رکھ لیا ہے کہ حضرت علی کے کتے بن کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا حضور وہاں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا، تو علی کے کتے، 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 علی کے کتے،